السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے الفاظ، اور الفاظوں کے ساتھ ساتھ ہم کچھ جملے بھی پڑھیں گے۔ تو آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے احترام گزاشتن، یعنی احترام کرنا۔ گزاشتن یہ مصدر ہے۔ امروزے یعنی آج کل، صحیح ہے۔ امروز یعنی آج، امروزے یعنی آج کل۔ جب ہے آ جائے تو سمجھے آج کل کی بات ہو رہی۔ انتخاب کردن انتخاب کرنا۔ بادب بادب۔ برخورد یعنی ٹکرانا۔ برنامے ٹائم ٹیبل۔ بلند شدن اٹھنا۔ حدود تقریباً۔ دستور دستور یعنی دستور، طور طریقہ۔ دین دین۔ اچھا، یہاں دستور سے مراد جو دستور ہے وہ اس درس کے حساب سے ہے، صحیح ہے۔ دین یعنی دین۔ روایات روایات۔ سخن گفتن بولنا۔ فرمان کوتاہ یعنی مختصر فرمان، کوتاہ یعنی چھوٹا، تو یہاں اس سے مراد مختصر ہے۔ کتاب آسمانی آسمانی کتاب۔ گوناگون مختلف۔ مردم جہان دنیا کے لوگ۔ مسواک زدن مسواک لگانا۔ نیاز ضرورت۔ وجود داشتن یعنی ہونا یا رکھنا۔ ورود یعنی داخلہ۔ یک سوم یعنی تیسرا حصہ۔ اب رواں پڑھتے ہیں۔ احترام گزاشتن امروزے انتخاب کردن۔ بادب برخورد۔ برنامے بلند شدن۔ حدود دستور۔ دین روایات۔ سخن گفتن۔ فرمان کوتاہ۔ کتاب آسمانی۔ گوناگون۔ مردم جہان۔ مسواک زدن۔ نیاز۔ وجود داشتن۔ ورود یک سوم۔ اب ہم پڑھیں گے جملے۔ دیکھیں، امروزے حدود یک سوم مردم جہان مسلمان ہستند۔ آج کل تقریباً دنیا کا تیسرا حصہ لوگوں کا مسلمان ہے۔ وہ کتاب آسمانی آنها قرآن است، اور ان کی آسمانی کتاب قرآن پاک ہے۔ دین اسلام برای همه نیازهای انسان برنامه و دستورهای گوناگونی دارد۔ دین اسلام میں انسان کی تمام ضرورتوں کے مطابق ٹائم ٹیبل اور احکامات، مختلف قسم کے احکامات ہیں۔ ما در این درس با چند فرمان کوتاه که در قرآن و روایات اسلامی وجود دارد آشنا می شویم۔ ہم اس درس میں کچھ مختصر سے فرمان کی جو قرآن و روایات اسلامی میں موجود ہیں ان سے آشنا ہوں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلا فرمان دیکھیں، یہ ہے ہمیشہ بنام خدا کارها را آغاز کنید۔ ہمیشہ خدا کے نام سے اپنے تمام کاموں کی شروعات کریں۔ به ہنگام برخورد با دیگران، جب دوسروں سے ملنے کے وقت، برخورد یعنی ملنا یا ٹکراتے وقت یا ملتے وقت، به آنها سلام کنید، انہیں سلام کریں۔ با لبخند با دیگران برخورد کنید، دوسروں کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کریں یا ملیں، ملاقات کریں۔ دوستان خوب اچھے دوست برائے خود انتخاب کنید، اپنے لیے انتخاب کریں اچھے دوست۔ پیوسته با ادب سخن بگویید، ادب کے ساتھ بات کریں۔ به بزرگتر از خود احترام بگذارید، خود سے بڑوں کا احترام کریں۔ ہنگام ورود استاد در کلاس به احترام او از جایتان بلند شوید، استاد جب کلاس میں داخل ہو تو ان کے احترام کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جائیں۔ پیش از غذا خوردن، کھانا کھانے سے پہلے، دستهایتان را بشویید، اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ و پس از خوردن غذا مسواک بزنید، اور کھانا کھانے کے بعد مسواک کریں۔ لباس تمیز بپوشید، صاف ستھرے کپڑے پہنے، و ہمیشہ مرتب باشید، اور ہمیشہ مرتب رہے۔ اب ہم پڑھیں گے جملے۔ دیکھیں، سب سے پہلا لفظ ہے یک سوم، یعنی تیسرا حصہ۔ مزید ہم جملے پڑھیں گے، یہ چیز سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، این کتاب 20 درس است، اس کتاب کے 20 سبق ہیں۔ ما حدوداً یک سوم آن را خواندیم، ہم نے تقریباً اس کتاب کے 3 حصے پڑھ لیے ہیں۔ یک ساعت 60 دقیقے است، 1 گھنٹہ 60 منٹس کا ہوتا ہے۔ و یک سوم آن 20 دقیقے است، اور اس 1 گھنٹے کا جو تیسرا حصہ ہے وہ 20 منٹ ہے۔ تو یہاں سے واضح ہو گیا یک سوم۔ حدوداً یک سوم کره زمین خشکی است و 2 سوم دیگر آب است۔ تقریباً زمین کا جو یک سوم ہے وہ
وہ خشکی ہے، اور بقایا جو 2 سوم ہے وہ پانی ہے۔ مردم یعنی لوگ، بے کسانی کے در یک کشور زندگی می کنند، وہ لوگ جو ایک ملک میں رہتے ہیں۔ مردم آن کشور می گویند، انہیں اس ملک کے لوگ کہتے ہیں۔ جو انسان جس ملک میں رہتا ہے وہ اس ملک کا کہلاتا ہے۔ حدوداً نصف مردم جہان، تقریباً دنیا کے آدھے لوگ در قاریہ آسیا زندگی می کنند، ایشیا میں رہتے ہیں۔ بیشتر مردم اندونیزی مسلمان ہستند، زیادہ تر انڈونیشیا کے لوگ مسلمان ہیں۔ کتاب آسمانی یعنی آسمانی کتاب، مانند قرآن جیسے کہ قرآن، تورات، انجیل، زبور۔ کتاب آسمانی مسلمان ها قرآن کریم است، مسلمانوں کی آسمانی کتاب قرآن کریم ہے۔ انجیل کتاب آسمانی مسیحیان است، انجیل عیسائیوں کی کتاب آسمانی ہے۔ در کتاب آسمانی زبور دعاهای زیبا وجود دارد، آسمانی کتاب یعنی زبور میں بہت ہی اچھی دعائیں ہیں۔ دین یعنی دین، اسلام آخرین دین خداست، اسلام خدا کا آخری دین ہے۔ برائے آشنا شدن با دین اسلام قرآن بخوانید، دین اسلام سے آشنائی کے لیے قرآن پڑھیں۔ من برائے آشنا شدن با دستور های دین اسلام به ایران آمدم، میں دین اسلام کے دستور سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے ایران آیا۔ نیاز داشتن، لازم داشتن یعنی ضرورت ہونا۔ ہمیں مردم به آب، غذا و ہوا نیاز دارند، سارے لوگوں کو پانی، کھانا اور ہوا کی ضرورت ہے۔ خیاط برائے دوختن لباس، درزی کپڑے دھونے کے لیے، قینچی، نخ و سوزن نیاز دارد، درزی کو قینچی، دھاگا اور سوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں برائے یاد گرفتن زبان فارسی، ہم زبان فارسی کو یاد کرنے کے لیے به گوش کردن، خواندن، نوشتن و گفتگوی زیاد نیاز داریم، سننا، پڑھنا، لکھنا اور زیادہ بولنا، ان ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ برنامه یعنی ٹائم ٹیبل، برنامه من ہر روز از صبح تا ظہر این است، میرا ٹائم ٹیبل صبح سے لے کے ظہر تک کا یہ ہے۔ از ساعت 7 تا 7:30 ورزش می کنم، 7 بجے سے لے کے 7:30 بجے تک ورزش کرتا ہوں۔ سپس یک ربع صبحانه می خورم، اس کے بعد 15 منٹ ناشتہ کرتا ہوں۔ و بعد از آن ساعت 8 تا 12 به کلاس می روم، اس کے بعد 8 سے لے کے 12 بجے تک کلاس جاتا ہوں۔ و استاد گفت، استاد نے کہا، برائے خوب درس خواندن یک برنامه نویس، صحیح سے پڑھنے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل لکھیں۔ گوناگون یعنی مختلف، در این باغ درختهای گوناگون میوه مانند انار، سیب و هلو است، اس باغ میں مختلف قسم کے میووں کے درخت جیسے کہ انار، سیب اور ہلو، ان سب کے درخت ہیں۔ علی به زبانهای گوناگون مثل فارسی، عربی و انگلیسی صحبت می کند، علی مختلف قسم کی زبانوں میں جیسے کہ فارسی، عربی اور انگلش میں بات کرتا ہے۔ رنگ پوست مردم جہان گوناگون است، پوری دنیا کے انسانوں کی چمڑی کا کلر مختلف ہے۔ کوتا، کوتا سے مراد چھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں اور مختصر بھی کہہ سکتے ہیں۔ در این مغازه، اس دکان میں، ہم لباس های کوتا ہست، ہم لباس های بلند، چھوٹے کپڑے بھی ہیں، بڑے کپڑے بھی ہیں۔ آپ لوگ جملے سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کوتا سے مراد کیا ہے، کوتا سے مراد چھوٹا ہے یا کوتا سے مراد مختصر ہے۔ دوسرے جملے میں دیکھیں، بعضی از جملے های این کتاب کوتا و بعضی بلند است، اس کتاب کے کچھ جملے چھوٹے ہیں اور کچھ جملے بڑے ہیں، یہاں پہ آپ لوگ مختصر جملے بھی بول سکتے ہیں۔ برخی از فرمان های قرآن کوتا است، یہاں دیکھیں آپ لوگ چھوٹا نہیں بول سکتے۔ مانند به پدر و مادر خوبی کنید، یعنی یہاں پہ آپ لوگ بول سکتے ہیں کہ قرآن کے کچھ فرمان بہت ہی مختصر ہیں، یہاں پہ چھوٹا آپ لوگ بولیں گے تو بہتر نہیں لگے گا، صحیح ہے؟ تو یہاں بول سکتے ہیں کہ مختصر ہیں، جیسے کہ به پدر و مادر خوبی کنید، ماں باپ کے ساتھ خوبی کریں۔ روایات، روایات ها، حدیث ها، صحیح، روایات یعنی روایات۔ به سخن پیامبر و امامان روایات میگوییم، اماموں اور پیامبروں کے بولنے کو روایات کہتے ہیں۔ از پیامبر روایت داریم کہ، پیامبر سے روایت ہے کہ، یاد گرفتن علم بر ہر مرد و زن مسلمان واجب است، علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ خواندن روایات پیامبر و اہل بیت پاکش
انسان را به خدا نزدیک می کند۔ پیغمبر اکرم کے روایات کو پڑھنا اور ان کے اہل بیت کی روایات کو پڑھنا انسان کو خدا کے نزدیک کرتا ہے۔ برخورد کردن، دیدن، رفتار۔ دیدن یعنی دیکھنا ایک دوسرے کو، برخورد کردن یعنی ملنا یا ٹکرانا، صحیح یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ مریم دیروز ہنگام رفتن به دانشگاه، مریم کل دانشگاه جاتے وقت با دوستش فاطمه برخورد کرد، اپنی دوست فاطمه سے ملی یا ٹکرائی۔ وہ از دیدن او خوشحال شد اور اسے دیکھ کے اسے خوشی ہوئی۔ پدرم پاس از 15 سال، میرے والد 15 سال بعد با دوستش رضا در بازار تهران برخورد کرد، اپنے دوست رضا سے بازار تهران میں ملے یا ٹکرائے۔ احمد ہمیشہ با دوستانش بلبخند برخورد می کند، احمد ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملتا ہے۔ آج کی کلاس یہیں تک تھی۔ کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آج کی کلاس سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اللہ حافظ۔